کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ عشرہ نجات کے سلسلے میں آج کا ہمارا پروگرام، بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ آج انڈیا سے مولانا سید عابدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کی اس مجلس اعزا اور آج کے اس عشرہ نجات کے پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، علی بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، یکم رمضان سے لے کر آج تک انجمن علماء نے اولاد زہرا کے پلیٹ فارم سے اور اجر رسالت کے پلیٹ فارم سے مجالس کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور ساتھ ساتھ لیلۃ القدر کے اعمال بھی ہمارے انجمن کے مولانا سید ابرار نقوی کرواتے رہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات قبلہ مولانا سید ابرار نقوی صاحب کی توفیقات میں مزید اضافہ عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ہماری اس انجمن کے صدر سید رضا شاہ صاحب، وہ بھی اپنے عقیدت کے پھول نچھاور کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشن حسینی کو لے کر وہ چل رہے ہیں، مولا کائنات ان کی توفیقات میں مزید اضافہ عطا فرمائیں۔ الہی امین، الہی امین۔ اور یکم رمضان سے لے کر آج تک خاص طور پر ویٹ فیلڈ کے تمام مومنین و مومنات جو ہمارے ساتھ اس انجمن کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کر رہے ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ۔ تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بار بار، تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بار بار، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی۔ جب تک جہاں رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی۔ ماشاءاللہ، جیتے رہیں، واہ۔ پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ فرض سمجھتا ہوں کہ ہم شکریہ ادا کریں۔ میں اپنی طرف سے، مولانا سید ابرار نقوی صاحب کی طرف سے، اور خاص طور پر انجمن علماء نے اولاد زہرا کے صدر سید رضا شاہ صاحب کی طرف سے، قبلہ علامہ جاوید عابدی صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ آج ہوں گے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رب جہاں پنجتن پاک صدقہ،
اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولا ان محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے، ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دواؤں کا اثر دے، کب تک رہوں دنیا میں یتیموں کی طرح، وارث میرا پردے میں ہے ظاہر اسے کر دے، جو چادر زینب کی آزادار ہے مولا، محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے، مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے، غم کوئی نہ دے سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانچ رہا ہے کوئی درد، آمین آمین آمین۔ جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم کو کبھی آنچ نہ آئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پر محمد وآل محمد لن ترسل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انجمن علماء اولاد زرع کی کامیابی کے لیے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بغیر کسی تاخیر کے میں ملتمس ہوں علامہ سید جاوید عابدی جو انڈیا سے ہمارے ساتھ آج ذکر و فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ قبلہ پورے یورپ کے اندر اور ہندوستان کے اندر اور باقی دنیا کے مختلف ممالک میں ذکر و فضائل و مصائب آل محمد بیان فرما چکے ہیں۔ میں ملتمس ہوں قبلہ سے کہ وہ آئے اور آج کے اس عشرہ نجات کے سلسلے میں اور ذکر و فضائل و مصائب آل محمد فرمائے، پر محمد و آل محمد لم کر سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. حاضر الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان قابل امن والامان کلمت الرحمن واہ کاسر الاسنام والاوسان السابق بلسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان سبحان اللہ سبحان اللہ. الامام المظفر والشجاع الغضنفر ماشاء اللہ ماشاء اللہ. طوبى والصخر ابی شبیر والشبر وحامل الباب الخیبر ماشاء اللہ حوض الکوثر ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سمتہ امہ حیدر سبحان اللہ. ماشاء کل اللہ. حیدری یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. والآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بالکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. انجمن غلامان اولاد زہرا انجمن غلامان اولاد زہرا کی انتظامیہ اور اراکین کی جانب سے جن 2 روزہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے، میں انشاءاللہ آج اور کل ان 2 موضوعات کو آپ کی شاداب پرعقیدہ باہوش اور پرجوش سماعتوں کی نظر کروں گا. ماشاء اللہ قبلہ جزاک اللہ. بسم اللہ. آج کا عنوان گفتگو علی ولی اللہ علی علی. واہ ولایت علی ہے، ماشاء اللہ. اور کل کا عنوان علی حجت اللہ، علی حجت الہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان 2 موضوعات پر گفتگو ہوگی. ماشاءاللہ. ظاہر ہے کہ کیونکہ یہ آن لائن مجلس منعقد کی گئی ہے اور اس میں ہمارے پاس وقت بھی بڑا محدود رہتا ہے، مگر میں کوشش کروں گا کہ 40 منٹ کے اندر گاگر میں ساگر بھرنے کی. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. جتنے کیا بات ہے. اراکین انجمن اور انتظامیہ ہیں، اجر رسالت کی انتظامیہ،
ہمارے مولانا صاحب اور خاص کر کے میرے بھائی سعید شاہ صاحب اور تمام مومنین کو میں اس دعا کے ساتھ اپنی مجلس کا آغاز کر رہا ہوں کہ اس مشکل دور میں، اس کووڈ-19 پینڈیمک میں، اس بڑی مشکل میں، مشکل کشا کے صدقے میں آپ کی تمام مشکلیں آسان ہوں۔ آج اس انتظامیہ نے مجلس کو منعقد کر کے یہ بھی بتا دیا کہ دنیا کی تمام چیزیں بند ہو سکتی ہیں مگر ذکر معصومین بند نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ کی اولاد، ہماری سانسیں رک سکتی ہیں مگر ذکر علی کبھی نہیں رک سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور ہمارے ان مجالس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم ان مجلسوں کے ذریعے پھولے پھٹکے بسرے لوگوں کو صراط مستقیم اور در ولایت دکھائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی لیے کسی شاعر نے 4 مصرے کہے تھے کہ علی کے نام پہ تکیہ کیا کیا نہ کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ کے نام پہ تکیہ کیا کیا نہ کیا، پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا 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 نہ جیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی اولاد۔ ابھی بھی وقت ہے، مولائیوں میں آ جاؤ کہ پھر حیات نے موقع دیا دیا نہ دیا۔ نہ دیا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات۔ کیونکہ عنوان گفتگو میرا ولی اور ولایت ہے، علی ولی اللہ ہے، اس لیے میں نے سورت جمعہ کی اس آیت کو تلاوت کیا جس میں ذات لم یزل و لا یزال نے ہر قرآن کے قاری کی بند آنکھوں کو کھول دیا ہے اور ایک پیرامیٹر دیا ہے اور ایک پیمانہ دیا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم، اے یہودیوں، اے اہل یہود، کیا تمہیں یہ گمان ہے، کیا تم یہ غرور کرتے ہو انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے ولی ہو۔ سبحان اللہ۔ خالی تم دعویٰ کرتے ہو مگر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آؤ ہم تمہیں دلیل دیتے ہیں کہ ولی ہونے کی دلیل کیا ہے، کہ کون ولی ہوتا ہے۔ انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ولی ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ واہ 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 قرآن مجید واہ۔ نے پیمانہ ولی کا یہ دیا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو موت سے فرار اختیار نہیں کرتا، موت کا انتظار کرتا ہے، موت کی تمنا کرتا ہے۔ تو قرآن کی نص یہ بتا رہی ہے کہ جس نے زندگی کے کسی لمحے، کسی جنگ میں، کسی جدال میں، کسی سفر میں، کبھی حضر میں اگر موت سے بھاگا ہے تو وہ بادشاہ تو ہو سکتا ہے مگر ولی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ شرف صرف میرے مولا علی کو حاصل ہے کہ انہوں نے 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں چٹائی میں لپٹے ہوئے اپنے قاتل کو اٹھا کر بتایا کہ تو ہمیں قتل کرنے آیا ہے، اٹھ اور اپنا کام کر، کیونکہ ہم موت سے فرار اختیار نہیں کرتے، موت کا انتظار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی بلا، جزاک اللہ۔ میں اپنے خاص کر کے جو صاحبان علم تشریف فرما ہیں، جو مجھے سماعت فرما رہے ہیں، میں انہیں دیکھ بھی نہیں پا رہا ہوں، مگر میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر جو نوجوان ہیں وہ ولی اور ولایت کی بات تو کرتے ہیں مگر ولایت کے معنی پتہ نہیں ہوتے کہ ولایت کے معنی کیا ہے یا ولی کسے کہتے ہیں، ولی کے معنی کیا ہے۔ کچھ لوگ جو ڈرے یا یوں کہوں محبت ولایت سے آدم کے بیٹوں کو بھٹکانا چاہتے ہیں،
وہ واہ واہ ولی کے معنی دوست بتاتے ہیں کہ ولی کے معنی دوست ہیں، واہ واہ لیکن ولایت کے معنی دوستی کے نہیں ہے، بے شک کیونکہ ولایت ولی کا خاصہ ہوتا ہے، واہ 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 قبلہ صفت ہوتی ہے، واہ جی واہ ولی کی کوالٹی ہوتی ہے، ماشاء اللہ اور ولی کے معنی ہوتے ہیں سرپرست۔ واہ واہ یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم علی کی ولایت کو تسلیم کرتے ہیں یا علی کی ولایت کے علم کے نیچے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی ہمارے سرپرست ہیں، بے شک بے علی شک ہمارے وارث ہیں، بے شک اور بے صرف شک علی نہیں بلکہ 14 معصومین ہمارے وارث ہیں۔ بے شک بے شک ولی کے معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنا سب کچھ، ان کو اپنے نفس کو ان کے سامنے سرنڈر کر دیا، جو وہ حکم دیں گے واہ اس واہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ ہماری بندگی ہے۔ واہ ولی کی ایک تو وہ آیت ہے جو آیت ولایت کہلائی جاتی ہے، جس کو سب ہمارے ماشاءاللہ آغوش مادر سے مجلس سے سننے والے بسم اس اللہ آیت کو جانتے ہیں، جو سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے، بے شک اور اس کو یاد کرنے کی شکل یہ ہے کہ ہم 5 کو مانتے ہیں، 5 5 5 یعنی 55ویں آیت ہے سورۃ مائدہ کی، ماشاء اللہ اور اس میں حکم ربانی ہوا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ واہ 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 اللہ ولی ہے۔ انما، یہ جو آیت شروع ہوئی ہے وہ انما سے شروع ہوئی ہے، بسم اللہ اور انما کو عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ کلمہ حصر کہتا ہے، یعنی یہ باؤنڈری ہے، واہ 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 قبلہ انتظار میں لیے ہوئے ہے، جزاک یعنی اللہ اس سے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے نہ اس کے اندر آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح آیہ ولایت، پوری توجہ چاہ رہا ہوں اس جملے پر، جس طرح آیہ ولایت ماشاءاللہ کا آغاز انما سے ہوا، اسی طرح آیہ طہارت کا آغاز بھی انما سے ہوا، انما یرید اللہ بے شک لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی آیہ ولایت بھی انما سے شروع ہوئی، ماشاء اللہ اور آیہ طہارت بھی انما سے شروع ہوئی، سبحان اللہ اور قبلہ آیہ ولایت کے حصار یہ بتاتا ہے کہ اس میں کوئی آ نہیں سکتا، بے شک بے شک اور آیہ طہارت یہ بتاتی ہے کہ اس میں کوئی اپنی مرضی سے داخل نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ یعنی واہ ایسا لگتا ہے 14 صدیوں پہلے ذات لم یزل ولا یزال نے قلب محمد مصطفیٰ پر جبرائیل امین کو یہ دونوں آیتیں امانت کے ساتھ انما کا حصار لیے ہوئے لا کر یہ بتا دیا کہ یاد رکھو، نہ پنجتن پاک کی ولایت کی کوئی مثال ہے، نہ طہارت کی کوئی مثال ہے، نہ کوئی ولایت میں آ سکتا ہے نہ طہارت میں آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ محمد سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد۔ کل ایمان علی حیدری یا یا علی، یا علی۔ ماشاءاللہ قبلہ، کیا کہنے، سلامت رہے ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا، کیونکہ وقت کم ہے تو اس کی علماء کرام نے ولایت کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ بسم اللہ ولایت تشریعی، ولایت تکوینی، ماشاء اللہ ولایت تفسیری، ولایت کلی۔ واہ 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 سبحان اللہ ولایت تکوینی یعنی کسی چیز کو بنانے کا حق واہ وہ صرف قادر مطلق کا ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا، بسم اللہ جزاک اللہ کہ وہ کن کہہ کے فیکون بنا دیتا ہے، سبحان اللہ قبلہ کیا کہنے، جزاک اللہ۔ مگر صرف اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انما ولیکم اللہ، صرف میں ولی ہوں،
واہ 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 بلکہ کہا نہیں وہ بھی ولی ہے واہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو زکات کو دیتے ہیں، واہ واہ اور جو واہ حالت رکوع میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس کا مطلب ہے ولایت تکوینی یہ بتاتی ہے واہ کہ خلق کرنے کا اور کسی چیز کو وجود عطا کرنے کا بے شک اختیار صرف ذات لم یزل ولا یزال ذات واجب کو ہے۔ بے شک ماشاء اللہ مگر جب ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں سبحان تو حدیث قصہ میں جب پنجتن پاک تشریف لے آئے تو جبرائیل امین نے کہا کہ یا رب وہ من تحت القصہ، واہ پالنے والے یہ چادر کے نیچے کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو کہا انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصہ، سبحان یعنی اللہ ارض فرش حور طیور ملک حور شمال جنوب مشرق مغرب بحر و بر دشت و جبل ارض و سما شمس و قمر کواکب سیارے ستارے قطب ابدال قلندر نشیب فراز چمکتے ہوئے ستارے، یہ چمکتا ہوا سورج، یہ پھیلی ہوئی زمین میں کچھ نہ بناتا اگر اس پنجتن پاک کو نہ بناتا۔ سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات جس نے بنائی وہ اللہ ولی ہے اور جن کے صدقے نے بنائی وہ پنجتن ولی ہے۔ ماشاء اللہ قبلہ جزاک اللہ، کیا کہنے عزیزان محترم، انما ولیکم اللہ، اللہ ولی، اللہ کا رسول ولی، اور جو عربی داں حضرات تشریف فرما ہے بسم وہ اللہ میرا ساتھ دیں گے۔ انما ولیکم اللہ، وہ رسول، اس کا رسول ولی ہے۔ اور پھر آگے آیت آگے بڑھی، والذین آمنوا الذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واہ صاحبان ایمان ہیں۔ واہ اور پھر یہ مضارع کا صیغہ ماشاء اللہ پریزنٹ انڈیفینٹ انگلش میں، یا یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، سبحان اللہ یؤتون الزکاۃ، اور جو زکات کو دیتے ہیں۔ سبحان اللہ یہاں پر آیت کا فل سٹاپ نہیں لگا، بلکہ آگے آیت آئی وہ ہم راکعون، اور جو ہر آن ہر وقت ہر لمحہ واہ 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 کے رکوع میں رہتے ہیں۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پہ جو سلسلہ، جو آیت کی کرونالوجی ہے، وہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، واہ واہ جو واہ زکات کو دیتے ہیں، واہ واہ اور جو رکوع کرتے رہتے ہیں۔ آیت میں یہ نہیں ہے کہ رکوع کرتے رہتے ہیں، واہ 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 بلکہ اس میں فاعل ہے، وہ ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی ہر پل واہ 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 حالت کے رکوع میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں واہ جی واہ ماشاء اللہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے فیزیبل ہے کہ ہر وقت کوئی رکوع میں کیسے رہ سکتا ہے۔ مگر جب تفسیروں کو تلاشا تو پتا چلا واہ کہ یہاں پہ رکوع علامت کے طور پہ استعمال ہوا ہے، واہ کیونکہ نماز کی ایک ہی نماز میں ہم 3 شکلوں میں عبادت کرتے ہیں۔ بے شک ایک قیام جب کھڑے ہوتے ہیں، ماشاء اللہ ایک رکوع جب حالت رکوع میں ہوتے ہیں، واہ ایک قعود جب بیٹھ جاتے ہیں۔ واہ اور رکوع قیام اور قعود کے درمیان کی چیز کو کہتے ہیں۔ واہ 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 اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت یہ بتا رہی ہے سبحان کہ اللہ اللہ کا ولی وہ ہوگا واہ جو بندے اور معبود کے واہ 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 بیچ میں درمیان کا کام کرے، سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ یعنی اللہ سے شریعت لے اور بندوں کو بتائے۔ اللہ اکبر اسی کو ولی الہی کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ ہم ولی اسے نہیں کہتے جس کی قبر پر نیلے پیلے ہرے لال رنگ کی چادر ڈال دی جائے اور کوئی بھکاری جھاڑو لے کر اس کے سرہانے یا پائیں کی بیٹھ جائے۔ واہ
ہمارے لیے ولی کی شرط یہ ہے ماشاءاللہ وہ موت کا انتظار کرے، واہ 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 موت کا انتظار کرے، موت سے ایک آن بھی، ایک لمحے بھی واہ 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 اگر واہ ڈر گیا تو وہ کچھ بھی ہو جائے، واہ جی واہ میں سمجھتا ہوں وہ سورما کہہ دو، اس کو بہادر کہہ دو، واہ خلیفہ کہہ دو، بادشاہ کہہ دو، شہنشاہ کہہ دو، واہ مگر قرآن کی نص کے مطابق وہ ولی نہیں ہو سکتا، واہ جی واہ قبلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ کیونکہ ولی کی تعریف ہی یہ ہے انشاءاللہ ان اولیاء للہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اسے نہ خوف ہوتا ہے بے شک نہ حزن ہوتا ہے۔ واہ واہ تو بڑی آپ کی توجہات کا طلبگار ہوں اس لمحے کے لیے، ماشاءاللہ یعنی تیسرا پیرامیٹر قرآن مجید نے یہ دیا کہ جو ولی ہوگا نہ اسے خوف ہوگا واہ اور نہ خوف کے ساتھ اسے حزن و ملال ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر شب ہجرت بستر نبوت پر ایک لمحے کے لیے بھی واہ مملکت ولایت کا شہنشاہ اعظم حضرت علی واہ 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 خوف کی سانس لیتا سبحان اللہ تو کائنات میں کہیں پر بھی پھر علی کو واہ ولی کوئی نہیں مانتا، بے شک بے شک مگر آج علی کا بدترین دشمن بھی یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ اگر کائنات میں تلواروں کے سائے میں کوئی سکون کی نیند سویا ہے بے شک تو وہ ابو طالب کا لال تھا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک یہ سکون کی نیند ہجرت کی رات علی نہیں سو رہے تھے، ماشاءاللہ بلکہ ہر رات، ہر پوری تمام رات ایک ایک لمحہ علی کے سانس کی آمد و شد واہ اس وقت مکے کی فضا میں یہ اعلان کر رہی تھی کہ علی صرف خیبر شکن کا نام نہیں ہے بے شک بے شک بلکہ کائنات کے ولی اللہ کو علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ کل ایمان حیدری یا علی ماشاءاللہ اور مل کے صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیے ہمارے یہاں پہ طبلہ اور دوسری چیز بھی ساتھ چلتی ہے، اس لیے میں آپ کو پلس اور مائنس ساری چیزیں بتا رہا ہوں۔ یہ تو شب ہجرت سکون کی نیند بستر تلواروں کے سائے میں علی کا سونا اس بات کا ثبوت ہے کہ علی اللہ کے ولی ہے۔ بے شک بے شک دوسری شرط یہ بتائی کہ جسے کہیں ملال ہو، واہ زندگی کے ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو کسی پل ملال ہوا ہو سبحان اللہ تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک اب میں آپ کی بات، کیونکہ آپ آگوش مادر سے مجالس سنتے رہتے ہیں، آپ کی بات آپ ہی سے لے کر، کیونکہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی سن رہے ہیں اپنے گھروں میں وہ بھی میرا ساتھ دیں گے کہ جب 39 دن تک مسلمانوں سے خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو سکا تو رات کی تاریکی میں نبی نے آواز دی لو ان الرائد قدر رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ یحب اللہ ورسولہ، کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، واہ 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 کل اسے علم دوں گا جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرے گا، واہ 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 کل اسے علم دوں گا جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ کا رسول اور اللہ بھی اسے دوست رکھتا ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری رات علم کے انتظار میں اصحاب مصطفیٰ جاگتے رہے۔ واہ مجھے 4 مصرے کسی شاعر کے بڑے پیارے یاد آئے ہیں، آپ لوگوں کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کیوں جاگے تھے خیبر میں تمنا علم میں، واہ کیوں جاگے تھے خیبر میں تمنا علم میں، کہہ دیتے کہ بدعت ہے علم ہم نہیں لیتے، واہ 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 میں ہوتا تو کہہ دیتا یہ اصحاب نبی سے، واہ پڑھے پیغمبر تو قلم کیوں نہیں دیتے۔ سبحان اللہ قبلہ جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ کل ایمان حیدری یا علی ماشاءاللہ قبلہ جیو جیو۔ مجھے ایک ہمارے
مراد آباد کے ایک بڑے مشہور شاعر ہیں, بہت دنوں سے میری ملاقات نہیں ہوئی, مگر انہوں نے بہت پہلے 4 مصرے کہے تھے. آپ کی ذوق سماعت کو دیکھتے ہوئے مجھے پھر مربوط ہوئے 4 مصرے, بڑے خوبصورت 4 مصرے ہیں. انہوں نے اہل سنت والجماعت نے کے بہت مشہور شاعر جناب رنگین مراد آبادی نے کہا, ماشاءاللہ, جو بھی مشکل کشا سے جلتا ہے واہ اس کا مشکل سے دم نکلتا ہے. واہ 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 قبلہ, واہ جزاک اللہ, ماشاءاللہ. جو بھی مشکل کشا سے جلتا ہے اس کا مشکل سے دم نکلتا ہے. رات بھر جاگے کل علم کے لیے واہ واہ, آج چھونے سے ہاتھ جلتا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری رات علم کے انتظار میں جاگتے رہے مگر سفیدی صبح نمودار ہوئی, فجر کا ستارہ نکلا واہ, اور نادے علی پڑھ کر علی کو بلایا, علی کے ہاتھ میں علم دیا. حیدر کرار تو علم بردار ہو گئے, مگر وہ جو ساری رات جاگ کے جنہوں نے علم کے انتظار میں بسر کی, سبحان اللہ, انہیں ساری زندگی ہاتھ ملتے رہے اور ملال رہا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. واہ 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 واہ, ایک یہ ملال, اور ایک دن جب رسول کی اکلوتی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے عرب کے بہت دور دور سے لوگ آنے لگے, تو جو احمد مختار ہے انہوں نے مسکرا کے کہا کہ مجھے سب کچھ اختیار ہے مگر سیدہ کی شادی کا اختیار مجھے نہیں ہے, اس لیے اللہ جس کے دروازے پہ ستارہ اتار دے گا سبحان اللہ سبحان سے اللہ ہوگی. سبحان اللہ. سارے مکے مدینے کی چھتوں پہ بیٹھے ہوئے ستارے کا انتظار کرتے رہے, اور ستارہ چک کر کاٹ کر واہ, در علی پہ جھک گیا. سبحان اللہ, زورا نے زہرا سے واہ واہ علی واہ کی شادی کرا دی. واہ 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 واہ, اور وہ جو چھتوں پہ انتظار میں بیٹھے تھے علم کے انتظار کی طرح سارے دن جاگتے رہے. واہ وہاں ساری رات جاگے, یہاں سارے دن تڑپتے رہے. واہ, نہ علم ملا اس کا بھی ملال رہا, نہ سیدہ سے شادی ہوئی اس کا بھی ملال رہا. اب میں سب کا نام لے نہیں سکتا, یہ آپ تلاش کریں کہ وہ کون لوگ تھے ماشاءاللہ, جو ساری زندگی ملال کی وجہ سے کفِ افسوس ملتے رہے. واہ 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 واہ, مگر جن کو ملال ہوا, قرآن کہہ رہا ہے کہ ملال والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا. واہ 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 واہ, ہاتھ نہیں مل رہے تھے بلکہ اس بات کی تصدیق کر رہے تھے, یا اس دستاویز پہ تصدیق اور مہر لگا رہے تھے کہ ہم صحابی تو ہیں مگر ولی نہیں ہیں. صلوات تو بھیج دے محمد والے محمد پر. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آؤ پھر قرآن مجید میں تلاش کرتے ہیں کہ ولی کی صفت کیا ہے. اور واہ, چاہتا تو یہ تھا کہ بہت کچھ پڑھوں, بس سمیٹ رہا ہوں گفتگو. ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ میری گفتگو شروع بھی نہیں ہوئی. بسم تو اللہ, سورۃ کہف کی آیت پڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ, آج یہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ اور کون ولی ہے, لوگ کسے ولی مانتے ہیں. سبحان اللہ. قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ واہ أَفَتَتَّخِذُونَهُ واہ, وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي سبحان اللہ سبحان, مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا خَلَقَ أَنفُسَهُمْ. اس قلنا, اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا آدم سے کہ ہم نے کہا فرشتوں سے, ملائکہ سے کہ آدم کو سجدہ کرو. واہ, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, اور اس نے اللہ کے امر سے انکار کیا تو فاسق بن گیا. واہ, ایک بات اور کہتا چلوں, میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جھوٹا تو سمجھ میں آتا تھا, مکار سمجھ میں آتا تھا, مگر فاسق سمجھ میں نہیں آتا تھا. قرآن کی اس آیت میں یہ بتایا کہ شیطان نے اللہ کے امر سے انکار کیا تو فاسق ہو گیا. آج کے بعد میرے جوان ڈیفینیشن یاد رکھیں کہ فاسق کوئی اور نہیں ہوتا, وہی ہوتا ہے جو اللہ کے امر سے انکار کرے. تو فیصلہ کیوں نہیں کرتے
کہ جب اللہ کے امر سے انکار کرنے والا فاسق ہو جاتا ہے تو جو صاحب امر سے انکار کرے وہ کتنا بڑا فاسق ہو واہ جاتا واہ ہے. واہ 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 اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 فسق عن امر رب، اللہ کے امر سے اس نے فسق کیا. آفتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اب سوال کر رہے ہیں، ذات لم یزل سوال کر رہا ہے، ذات لا یزال سوال کر رہا ہے، وہ جلیل و جمیل سوال کر رہا ہے. آفتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے واہ کہ تم شیطان کو جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، ذرا سا رک کے سنیے گا، وہ ذریتہ اور اس کی اولاد کو اپنا ولی مانتے ہو. اوہ آج تک تو میں یہی سمجھتا تھا کہ شیطان اکیلا ہے، مگر سورت کہف کہہ رہی ہے واہ کہ شیطان اکیلا نہیں ہے، شیطان کی اولادیں بھی ہیں. واہ 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 جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ اور یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، کوئی روایت نہیں. سبحان اللہ آفتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، مجھے چھوڑ کر تم شیطان کو اور شیطان کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد کو اپنا ولی مانتے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو شیطان کو ولی مانتے ہیں. اوہ اب کیسے پتا چلے کہ شیطان کو ولی کون مانتا ہے؟ واہ جی واہ واہ جی واہ تو اب جو پوزیٹو ولی بتائے تھے، اللہ ولی، اللہ کا رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت کے رکوع میں رہتا ہے، زکات دیتا ہے، واہ 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو تو سبھی مانتے ہیں، مقابلہ اسی سے ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. واہ جی قبلہ یا تو اسے ولی ماننا پڑے گا یا شیطان کو ولی ماننا پڑے گا. واہ واہ اس لیے ہم واہ سورج کی پہلی کرن دھرتی پہ پڑنے سے پہلے، سفیدی نسواں نمودار ہونے سے پہلے، جب اپنی مسجدوں سے اذان کہتے ہیں تو اشہد ان امیر المومنین وہ امام المتقین وہ علی ولی اللہ کہہ کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں. اب آپ بتاؤ تم نے چلمن کے پیچھے کسے چھپا رکھا ہے، کس کو ولی مانتے ہو؟ واہ 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 سبحان اللہ قبلہ جزاک اللہ اور پیر سرکار نعرہ حیدری ماشاءاللہ ذریتہ اولیاء من دونی، تم اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو اور اس کی اولاد کو ولی مانتے ہو. اب پھر دلیل دی ہے کہ ولی ہونے کی دلیل کیا ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، اور ہم نے اس شیطان یا اس کی اولاد کو زمین اور آسمان کی تخلیق کا، یعنی جب زمین اور آسمان خلق ہو رہی تھی، جب وجود عطا کر رہا تھا، تو اس وقت شیطان یا اس کی اولاد کو گواہ نہیں بنایا کہ ہم زمین اور آسمان بنا رہے ہیں. واہ واہ وَلَا خَلَقَ أَنفُسَهُمْ، اور ہم نے ایک دوسرے نفس کو ایک دوسرے نفس پر واہ بھی گواہ نہیں بنایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی ولی حق وہ ہوگا جو زمین اور آسمان کی خلقت کا گواہ ہو. سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، سورہ کہف کھینچ کر کیا کہنے ان سبحان اللہ. بہرے لوگوں کے کانوں کو کھولنا چاہ رہی ہے، ان اندھے مفتیوں کی بند آنکھوں میں روشنی ڈالنا چاہ رہی ہے، سبحان اللہ. ان بدوؤں کو صراط مستقیم دکھا رہی ہے. بے شک ولی تو وہ ہوگا جس کے سامنے زمین اور آسمان واہ کی خلقت ہوئی ہو. بے شک جب قرآن مجید کی سورہ کہف کی آیت پڑھ لو تو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ضرور پڑھنا، جو علی نے بتایا کہ زمین کیسے خلق ہوئی اور آسمان کیسے خلق ہوا. یہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زمین بھی علی کے سامنے بنی ہے اور آسمان بھی علی کے سامنے وجود میں آیا ہے. سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاید کہیں جاتے جاتے کوئی بھول نہ جائے، اس لیے مسجد کوفہ کے عظیم منبر کی سیڑھیوں پر جب خطبہ دیا ہے تو علی نے یہی کہا ہے، اے مسلمانوں،
सलूनी सलूनी कबलन तफकुदूनी, मुझसे पूछो जो कुछ पूछना है इससे पहले कि तुम मुझे खो दो, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ। सुभान जमीन अल्लाह, से ज्यादा आसमान के रास्ते जानने का ऐलान करके अबू तालिब का अजीम तरीन बेटा ये बताना चाहता था कि जमीन भी मेरे सामने बनी और आसमान भी मेरे सामने बने। और कुरान ने कहा मा अशद्दु खलक़स समावाति वल अर्द, अरे वली तो वही होगा जिसके सामने जमीन बनी होगी, जिसके सामने आसमान बना होगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्योंकि मुझे नहीं पता कितना वक्त हो रहा है। जी बिस्मिल्लाह किबला। मैं जरा सा वक्त देख रहा था आपके उसमें कि कितना वक्त और है। आप जरा मुझे बताएंगे कि अभी कितना वक्त और है। जी किबला, 10 मिनट आपके पास, 10 से 15 मिनट हैं आपके पास, माशाअल्लाह। बस मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूं। बिस्मिल्लाह। जमीन और आसमान का वजूद मेरे सामने हुआ। सरकार, मैं फिर अपनी गुफ्तगू को जरा सा आगे बढ़ाता हूं और समेट रहा हूं गुफ्तगू अपने सारे सीने के संदूक में, अपने पूरे विलायत के खजीने को समेट कर वाह 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 वाह। ये अर्ज कर देना चाहता हूं कि जब हम दुनिया से माशाअल्लाह अपने अकीदतों के मुताबिक अमल करके कब्र में जाएंगे तो याद रखो जो कब्र में सवालों की फहरिस्त है वाह उसमें आपके नमाज का सवाल नहीं होगा। मैं वाह बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। वाह 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 उसमें आपके रोजे का सवाल नहीं होगा। वाह किबला वाह। उसमें आपके हज का सवाल नहीं होगा। वाह। या कुल मिला के कह दूं उसमें अमाल का सवाल नहीं होगा। वाह। कब्र के अंदर जो सवाल है तो सवाल है मन रब्बो का, मन रब्बो का, मन रसूलों का, बेशक मन बेशक इमामों का, बेशक मन बेशक किताबों का, बेशक मन क़िबलतों का। बेशक। तेरा खुदा कौन है? वाह वाह। जो अल्लाह को वली मानते होंगे वो इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। अल्लाह। तेरा रसूल कौन है? वो रसूलहू। तेरा इमाम कौन है? वाह वाह। क्या मेरा इमाम कौन होता? वही जो मेरी मुश्किल को हल करने के लिए सरहाने पे आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वहां पर माशाअल्लाह सवाल नमाज का नहीं होगा। कब्र के अंदर सवाल रोजे का नहीं होगा। कब्र के अंदर सवाल होगा कि अल्लाह की विलायत को मानते थे या नहीं, वाह 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 रसूल की वाह विलायत को तस्लीम करते थे या नहीं, माशाअल्लाह। अली की विलायत के कायल थे या नहीं, वाह वाह। अली की विलायत को कल्बो जिगर से माना या नहीं। वाह। अच्छा, रोजे और नमाज का सवाल हश्र के मैदान में है, कब्र के हंगाम में नहीं। वाह 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 वाह। बेशक। इसलिए क्योंकि कोई मर गया और मरने के बाद बहुत सी नमाजें कज़ा करके चला गया तो उसके बड़े बेटे पे वाजिब है कि इस कर्ज को अदा करे। अगर बड़ा बेटा नहीं पढ़ सकता तो नमाज इजारा पढ़वाए। बेशक। इसी तरह रोजा और हज के लिए हुक्म शरीयत है। अब मैं जरा सी आपकी तवज्जुहात चाहूंगा। बिस्मिल्लाह। इसी तरह से जब सवाल किया जाएगा हश्र के मैदान में तो वहां सबसे पहला सवाल होगा कि नमाज। यहां सवाल था विलायत का, वाह 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 वाह। वहां सवाल है इबादत का, सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। बीच में है बरज़ख की मंजिल। वाह वाह। इसका मतलब है कि यहां विलायत पे यकीन होगा तो बरज़ख की मंजिल वहां तक आसान होगी, सुभान अल्लाह हश्र के मैदान तक। और हश्र के मैदान में वहां पर जब सवाल आमाल का हो चुकेगा, अकीदे का कब्र में हो गया, या कहूं उसूल का हुआ, उसूल दीन का सवाल कब्र में हुआ, फुरूए दीन का सवाल हश्र में जब हो चुकेगा
تو اب قرآن مجید میں سورت صافات میں اللہ نے ماشاءاللہ حکم فرمایا کہ یا ویلنا، کچھ لوگ کہیں گے یا ویلنا ھذا یوم الدین، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، واہ 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 الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ واہ قبلہ واہ فہدوہم الی صراط الجحیم واحشروہم فہدوہم الی صراط الجحیم۔ یا ویلنا، حشر کا ہنگام جب ہو چکے گا تو کہیں گے یا ویلنا، بڑی توجہ چاہوں گا، مزہ آ جائے گا، پوری تقریر کا میں کنکلوژن دے رہا ہوں۔ یا ویلنا، کچھ لوگ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہم پہ ویل ہو، ہائے ہم پہ لعنت ہو، ھذا یوم الدین۔ ہم تو سمجھتے تھے کوئی حشر کا ہنگام ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، یہ تو یوم الدین ہے۔ واہ 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 اب یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یوم الدین ہے کیا۔ واہ قبلہ واہ آؤ ایک لمحے میں قرآن مجید کی آیت سے تلاش کر لیں کہ یوم الدین کیا ہے۔ جب علی کی ولایت کا اعلان ہو چکا تو جبرائیل امین قلب محمد پر آیت لے کر نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ولکم الاسلام دینا۔ یعنی جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو کہا آج دین مکمل ہو گیا، یعنی آج یوم الدین ہے۔ پتہ چلا یوم الدین کسی اور دن کا نام نہیں ہے۔ جس دن علی کی ولایت کی شہنشاہیت چلے اسے یوم الدین کہتے ہیں۔ وہاں پہ وہ کہیں گے یا ویلنا ھذا یوم الدین، ہم تو سمجھتے تھے حشر میں نہ جانے کیا کیا ہوگا، یہ تو وہی یوم الدین ہے جو غدیر میں یوم الدین تھا، وہی حشر میں یوم الدین تھا۔ یہاں بھی علی کی بادشاہت تھی، وہاں بھی علی کی بادشاہت تھی، یہاں بھی علی علی ہے، وہاں بھی علی علی ہے۔ یا ویلنا، ہم تو اس سے بھٹک گئے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ لعنت کے مستحق وہی ہوں گے جو علی کی ولایت کا انکار کریں گے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ جزاک اللہ۔ قدیر کا میدان ہو سبحان اللہ یا حشر کا ہنگام ہو، یا ویلنا ھذا یوم الدین، ماشاءاللہ ھذا ماشاء یوم اللہ الفصل الذی کنتم بہ تکذبون۔ اور ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے، آواز آئے گی بے جس شک کو بے شک تم انکار کرتے تھے۔ اُوشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ، اور انہیں شمار کرو، انہیں پکڑ کے لاؤ جنہوں نے ظلم کیا، اور انہیں اکیلے ہی نہیں ان کے ازواج کو بھی لے کر آؤ۔ واہ اُوشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے۔ اب ذرا سا پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا رک کر، بسم اللہ بسم اللہ دے رہا ہوں۔ یعنی اللہ کی توحید کا سوال ہو چکا، اعمال کا سوال ہو چکا، بے شک اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے واہ ان سے کہا جا رہا ہے کفہدوہم الی الصراط الجحیم، ان کو راستہ دکھاؤ، بتاؤ واہ وہ جہنم اس طرف جا رہی ہے، ادھر جاؤ، اوہ وہاں پہ جاؤ۔ اب وہ لوگ جنہوں نے خالص، وہ لوگ تو جہنم میں چلے جائیں جو کافر تھے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے، مگر وہ لوگ جو فخر کے ساتھ خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے، صرف اللہ ہی اللہ کرتے تھے، اکڑ کے کھڑے ہوں گے کہ ہم نے تو ساری زندگی اللہ کی نماز پڑھی ہے، اللہ کے روزے رکھے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، حج کر کے آئے ہیں، ہمیں تو اب جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ جب بہت دیر تک جنت میں جانے کا حکم نہیں ملے گا تو اپنے آپ در جنت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ جنت کے دروازے پہ پنجتن پاک کا نام ہوگا، سبحان اللہ جزاک اللہ۔ مگر جب بڑھتے چلے جائیں گے جنت کی طرف تو آواز آئے گی، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، وقفہم انہم مسئولون، کہاں جا رہے ہو؟ جنت کی طرف۔ ہم نے تو نماز پڑھی ہے، ہم نے تو تیرے سجدے کیے ہیں، ہم نے تو تیرا رکوع کیا ہے،
ہمیں جنت میں جانے دے. نہیں، انہم مسئولون، تم سے سوال کیا جائے گا. واہ وما لکم لا تناصرون، اب ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے جنت میں جانے کے لیے؟ واہ دنیا میں تو بڑا ایک دوسرے کے سپورٹر بنتے تھے. واہ 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 غلط کہتا تھا تو دوسرا اس کی سپورٹ میں کھڑا ہو جاتا تھا. واہ واہ قرآن للکار رہا ہے ان خالص توحید پرستوں کو، واہ ان سے بھی یا اللہ کہنے والوں کو روکو، ان سے بھی سوال کیا جائے گا. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ سوال کون سا ہوگا. وہ تو میرے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے جب آپ کے چاہنے والوں نے سوال کیا کہ روز محشر یہ کون سا سوال ہوگا جو ان توحید پرستوں سے کیا جائے گا، کہاں ولایت کے علی ابن ابی طالب، کوئی اور سوال نہیں ہوگا، وہ میرے دادا علی ابن ابی طالب کی ولایت کا سوال ہوگا کہ جنت میں جب جا سکتے ہو جب علی کی ولایت کا اقرار کیا ہو، ان کے حکم کے مطابق انہیں سرپرست مانا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کل ایمان حیدری یا علی. ماشاء اللہ قبلہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ. اس لیے میں کیا کروں، اپنے سینے میں سب سارا ولایتی باتوں کا صندوق جو بھرا ہوا تھا بند کیے ہوئے سینے میں لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ دن، یہ راتیں اور یہ عشرہ، آخری رمضان المبارک کا عشرہ منسوب ہے ذات علی سے. اس میں 2 تاریخیں ہیں، ایک 21 اور ایک 23. ساری دنیا کا متفقہ فیصلہ ہے. اس کو 21 کو قرآن ناطق گیا ہے اور 23 کو قرآن صامت اس دنیا میں آیا ہے. لیکن جب 19ویں شب ہو گئی تو 19ویں شب کو روزانہ کسی نہ کسی اولاد کے گھر پہ حضرت علی اپنے روزہ کا افطار کیا کرتے تھے. باپ اور بیٹی کا یوں بھی والہانہ رشتہ ہے. بیٹی جب سامنے گھر کے آنگن میں چلتی ہے تو باپ کتنا ہی لاغر و ناتماں ہو، ایسا لگتا ہے کہ اس کے دل کا کلیجہ، اس کے سینے کا کلیجہ یا دل نکل کے بیٹی کا وجود اختیار کر کے اس کے گھر کے آنگن میں چل رہا ہے. اور باپ کتنا ہی عیبدار ہو، بیٹی کو ایسا لگتا ہے کہ خالق نے ساری دنیا کی صفات اور ساری دنیا کی مہربانیاں اس کے باپ کے ماتھے پر بندھی، اور وہ بھی باپ علی جیسا اور بیٹی ام کلثوم جیسی. کیا نہ ہوتا جو بیٹی اپنے باپ کے انتظام اور افطار کے لیے اہتمام نہ کرتی، مگر باپ کا حکم تھا کہ کلثوم تم تو جانتی ہو نا، تو واقف ہونا کہ ہم ایک وقت میں ایک ہی چیز سے افطارتے ہیں. نمک رکھ دیا گیا دسترخوان پر، سوکھی روٹیاں اور رطب، لیکن آپ نے بڑے اختصار سے افطار کیا. ساری رات اپنے معبود حقیقی سے ملنے کے لیے بے قراری کے ساتھ انتظار کرتے رہے. نہ کوئی بے چینی، نہ کوئی حزن، نہ کوئی ملال، نہ کوئی خوف. ساری رات عابد شب زندہ دار نے عبادت کر کے جب اپنے بیت الشرف سے باہر نکلے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کی پلی ہوئی بتوں نے آپ کی قبا کا دامن اپنی چونچوں سے منقاروں سے پکڑ لیا، تو اپنے بڑے بیٹے کے ماتھے پہ بوسہ لے کر کائنات کے مولا نے سینے سے لگا کے کہا، حسن تم جانتے ہو نا یہ بے زبان جانور ہیں اور ہم اپنے کھانے اور پینے سے پہلے ان کا خیال رکھتے تھے. اپنے کھانے سے پہلے، اپنے پینے سے پہلے ان بے زبان جانوروں کا خیال رکھنا. آنکھوں میں آنسو تھے. کس نے پوچھ لیا، مولا
آج یہ دامن بھی اپنی منقار سے پکڑے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں. مولا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بے زبان جانور کس لیے رو رہے ہیں. کہ یہ رو نہیں رہے, یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں. مولا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ مولا آج نہ جاؤ. مولا ہم یتیم ہو جائیں گے. مولا ہم تو آپ کی ولایت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. مولا آپ تو ہمارے ولی ہیں, مگر اللہ جانے ان بے زبان جانوروں کو کس طرح کونین کے مولا نے, کونین کے آقا نے یہاں پہ کس طرح سے دلاسا دیا. اور مولا وہاں پہنچے جہاں پہ مولا کو جانا تھا. دیکھا کہ وہاں پر قاتل وقت, مولا کا قاتل چٹائی سے لپٹا ہوا سو رہا ہے. مولا نے پیر سے ٹھوکر مار کے اٹھا کے کہا یہ سونے کا وقت نہیں ہے, یہ عبادت کا وقت ہے. علامہ ذیشان جوادی صاحب بڑا پیارا جملہ کہتے تھے کہ مولا نے قاتل کو صبح کے وقت اٹھا کے یہ بتا دیا کہ علی وہ ہے کہ جو صبح کے وقت نماز کے وقت اپنے قاتل کو بھی سوتا ہوا پسند نہیں کرتا, تو اپنے مومن کو سوتا ہوا کیسے پسند کرے گا. صبح اٹھایا اور صبح اٹھانے کے بعد کہا کہ میں اپنا کام کرنے جا رہا ہوں, میں اپنی عبادت کرنے جا رہا ہوں, تو اٹھ جا اپنا کام کر. اور ایک مرتبہ مولا نے نماز کا آغاز کیا, نیت کی, تکبیرۃ الاحرام پڑھی, رکوع بجا لائے. جیسے ہی سجدے میں گئے تھے ظالم اٹھا, صفے چیرتا ہوا آگے بڑھا. وہاں پر جہاں کبھی جنگ خندق میں آپ کے ضرب لگی تھی, علی کی ضرب لگائی. ایک مرتبہ سر حسین, سر علی پہ جیسے ہی ضربت لگی, فوراً مسجد کوفہ کی در و دیوار ہلنے لگی. آواز آئی کچھ برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. امام حسن نے نماز تمام کرائی. نماز تمام کرانے کے بعد امام حسن و امام حسین نے مولا علی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا. اب جو مولا علی آگے چل رہے تھے تو ایک مرتبہ دیکھا قاتل کو پکڑ لیا گیا ہے, اس کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے. تو مولا علی اس کے ہاتھوں کی رسیوں کو بندھے ہوئے دیکھ کر کہا اس کے ہاتھوں کی رسیوں کو اتنے زور سے مت باندھو, اس لیے کہ قیدی کے ہاتھ اتنے کس کے نہیں باندھے جاتے. میں کہوں گا میرے مولا اس قاتل کے ہاتھوں کی بندھی ہوئی رسیوں کا اتنا خیال تھا, مگر ہائے کربلا سے لے کر شام تک 18 بھائیوں کی لاوارث بہن فاطمہ زہرا کی جائی اون محمد کی ماں جب رسیوں بن کے چلی ہوگی تو آپ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی, حسن و حسین کے دل پہ کیا بیتی ہوگی. آم پلایا, شربت پلایا, شربت پلانے کے بعد عزادارو وصیت کی اور آواز دی, ایک جملہ کہا, اے ابن ملجم, اے عبد الرحمن ابن ملجم, مجھے اتنا بتا دے کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا. تو ظالم نے سر جھکا کے کہا جس کے مقدر میں جہنم لکھا ہو اسے کوئی نہیں بچا سکتا. عزادارو امام حسن و حسین جناب حضرت علی کو اٹھا کر جب بیت الشرف کو لے کے چلے, آخری جملہ پڑھ رہا ہوں تو ایک مرتبہ آواز آئی, اے حسین ذرا ان میرے چاہنے والوں سے, نمازیوں سے کہہ دیں کہ پیچھے رک جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی محبت میں میری بیٹیاں اپنے گھر سے باہر نکل آئے, کہیں کسی نامحرم کی نگاہ میری شہزادیوں پہ نہ پڑ جائے. میں کہوں گا مولا جب آپ کو اپنی شہزادی کے پردے کا اتنا خیال تھا, اللہ جانے اس وقت کیا بیتی ہوگی جب اون محمد کی ماں شام کے بازار میں, شام کے دربار میں 72 گھنٹے تک باپ ساتھ پہ کھڑی ہوگی. ایک رسم تھی, 18 گلے تھے, علی کے لاڈلے تھے. اللہ قوم الظالمین یا رب الذین سلم و یم القلبین. پالنے والے جتنے مومنین اور مومنات اس مقدس مجلس میں اپنے دل کی جو تمناؤں کو پورا ہونے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, تجھے مولا مشکل کشا کی عظمتوں کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو باب استجابت تک پہنچا دے. تو علی رہیں بس صدقہ بیمار کربلا میں صحت کاملہ عطا فرما. جو مقروض ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کا واسطہ جو اسلام پہ صرف ہو گئی, ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. آنے والے ہم خاص کر کے دعا کر رہے ہیں کہ اس امام بارگاہ کی انتظامیہ, یہاں کے عالم دین
یہاں کے اراکین اور خاص کر کے آج کی اس مجلس کے سامعین جہاں جہاں بھی سماعت فرما رہے ہیں اور جس کے لیے دعا کر رہے ہیں، پالنے والے ہم خصوصی دعا کر رہے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے طفیل میں اور ان کے صدقے میں ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پالنے والے ہم خاص کر کے دعا کر رہے ہیں جو اولاد کے متمنی ہیں اسے اولاد نرینہ عطا فرما دی، اور ہم خاص کر کے یہ دعا کر رہے ہیں کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنا محتاج بنانا، کسی محتاج کا محتاج مت بنانا۔ اور ہم اس مشکل دور میں جو نہ جانے یہ اندیکھی وبا پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، جس نے ہمیں اپنے گھروں میں محدود کر دیا ہے، ہمارے امام بارگاہوں میں، ہماری مساجد میں قفل لگ گئے ہیں۔ یقیناً پالنے والے قادر مطلق ہم گنہگار ہیں، ہم تیری بارگاہ عظمت میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور تیری بے پناہ رحمت و کرم و الطاف کے قائل ہیں۔ پالنے والے ہمارے گناہوں کو درگزر فرما کر ہم پہ اپنی رحمتوں کی بارش عنایت فرما۔ پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی یہ تھے علامہ سید جاوید عبدی انڈیا سے۔ دعا ہے کہ رب کائنات علامہ جاوید عبدی صاحب کی توفیقات میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ اللہ آمین۔ کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ انجمن علماء نے اولاد زہرا کی کامیابی کے لیے بلند السلامات۔ اللہم محمد وعلى محمد۔ اولاد زہرا کی شان اتنی ہے محسن، اولاد زہرا کی شان اتنی ہے محسن، قیامت رکی ہوئی ہے ایک فرزند کے انتظار۔ اب میں ملتمس ہوں ہمارے انجمن علماء نے اولاد زہرا کے ریزیڈنٹ مولانا قبلہ سید ابراہیم نقوی وہ آئیں اور دعا فرمائیں۔ بلند السلامات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم انی اسألک باسمک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ سب مومنین مل کے دعا کریں، میرے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میرے اللہ بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم بحق علی علیہ الصلاة والسلام، اللہم بحق فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا، اللہم بحق مجتبی علیہ الصلاة والسلام، اللہم بحق حسین شہید کربلا، اللہم بحق باب الحوائج قبر بنی ہاشم ابو الفضل العباس علمدار حسین علیہ السلام، اے رب کریم، اے رب غفور، عشرہ نجات کے دن تیزی سے گزر رہے ہیں میرے اللہ اس انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کی توفیقات میں اضافہ فرما۔
خصوصاً میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا میرے اللہ، جس کی قیادت میں یہ انجمن دن بدن ترقی کر رہی ہے میرے اللہ، انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب کے توفیقات میں اضافہ فرما میرے اللہ۔ ہم سب آل محمد علیہ السلام کی خدمت کے لیے حاضر ہیں میرے اللہ، ہم سب حقیقی معنوں میں دین محمد و آل محمد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ، ہم کو حقیقی معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، ہم سب کو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما حضرت امام حسین علیہ السلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ، کربلا کے صدقے ہر ایک مومن آج کے پروگرام کو لائیو دیکھ رہا ہے میرے اللہ، انجمن کے پلیٹ فارم سے یا اجر رسالت کے پلیٹ فارم سے میرے اللہ، جو اس وقت مومنین مجھے دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں میرے اللہ، محمد وآل محمد کی عزت و خدمت کا واسطہ میرے اللہ، تمام مومنین کو شفاء کلی عطا فرما خصوصاً میرے اللہ سید اشفاق کاظمی صاحب بیمار ہیں، عزادار حسین سید منظر بخاری صاحب کا بیٹا بیمار ہے میرے اللہ، میرے اللہ، میری والدہ اور سید سعید رضا شاہ صاحب کی والدہ اور ذاکر اہل بیت اسرار علی کی والدہ میرے اللہ، سب کو شفاء کلی عطا فرما خصوصاً اللہ جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، خصوصاً چودھری فیاض حسین، راجہ انیس حیدر اور میرے اللہ، میرے اللہ زبیدہ بیگم اور تمام بریڈ فورڈ کے مومنین میرے اللہ، بیک فیلڈ کے مومنین خصوصاً ڈاکٹر سید مرتضیٰ نقوی صاحب میرے اللہ، تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما میرے اللہ، دن بدن ہم کو ہر روز ذکر محمد و آل محمد کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ، اس ماہ مغفرت میں، ماہ رحمت میں، ماہ نجات کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے اللہ، تمام علماء حق اور ذاکرین کی حفاظت فرما ہم سب کو حقیقی معنوں میں دین آل محمد کی سیرت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ، وقت کے امام کی معرفت عطا فرما میرے اللہ، ہمارے بار میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما سب آپ زمانہ کے ظہور کے لیے اللہم عجل ولیک الفراج اللہم عجل ولیک الفراج اللہم عجل ولیک الفراج رب صلی علی محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مومنین و مومنات سے التماس ہے کہ اپنے مرحومین جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، مومنین و مومنات خصوصاً جو اس ادارے انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یہ جو اجر رسالت پر اس وقت اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں، خصوصاً قبلہ علامہ جاوید آبادی صاحب کے تمام مرحومین مومنین و مومنات جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں، خصوصاً شہدائے اسلام، شہدائے ملت جعفریہ، خصوصاً وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں ہے، تمام علماء، تمام ذاکرین کے لیے رحم اللہ سورۃ الفاتحہ مع الصلوات علی محمد وآل محمد۔ اللهم